قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ یہ اس کا بیان ہے جو حرام کیا گیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تو انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہو کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں، یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تم پرہیزگاری ملے۔ یہ آیت کریمہ کا دو تین پڑھ دی میں نے مگر دیکھیے، پہلی بات تو یہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، زناکاری حرام، رشوت لینا حرام، اور سود بیاج لینا حرام۔ ایک چیز اور بتا دوں میں، ضمن ایک بات آ رہی ہے تو اب لوگوں نے جو ہے نا سود کو ایک اچھا سا نام دے دیا، سود کو بیاج کو ایک اچھا سا نام دے دیا۔ کیا؟ میں نے 5,000 روپے ان سے لیے، اب کیا ہے میں ان سے 5,000 روپے لینے کے بعد یہ 5,000 میرے پاس سیف ہیں، اب مہینے میں 5% دے رہا ہوں، چاہے مجھے گھاٹا ہو یا نقصان ہو کچھ نہیں، ابھی 5% مجھ سے لے رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ حرام ہوگا، کیونکہ یہ تم نے مجھ سے، میں نے ان سے پیسہ لیا اس کا تو کچھ دے ہی رہا ہوں نا میں، یہ اس پہ منافع مجھ سے اور لے لیں۔ تو کہتے ہیں اس پر نام کیا رکھ دیا کہ وہ تو اپنے میرے ہی پیسے سے کما کر کے اس میں سے 2% مجھے دے رہا، حالانکہ یہ سود کا معاملہ ہو۔ اگر ادھار دیا ہے تو ادھار دے دے، اس سے 1 روپیہ تو کیسے فائدہ لے سکتا ہے؟ جب 5,000 روپے ادھار دیے مجھے تو مجھ سے 5,000 کا مطالبہ رکھنا، اور ایک حصے داری الگ ہوتی ہے، حصے داری الگ ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں برابر ہوتا ہے، حصے داری الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، تم نے حرام کیا کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو۔ اب شریک میں دیکھیے شرک، عبادت و ریاضت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا۔ میں ایک بات اور صاف لفظوں کہہ دوں، شرک کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے عبادات میں ہو، کہ میں
بندے کی بھی عبادت کرتا ہوں. جس نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی بندے کی عبادت کرتا ہوں تو شرک ہو جائے، کیونکہ شرک اسی کو کہتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی کسی کی نہیں. اللہ تعبدوا الا اياه، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. محبت سب سے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی سے محبت ہے، مگر ہمیں اپنے نبی سے زیادہ محبت ہے جو ہم ان کی امت میں ہیں. مگر ہم نبی کی کبھی عبادت، اگر کوئی یہ کہے میں نبی کی عبادت کرتا ہوں تو وہ مسلمان نہیں. سمجھے؟ جیسے چوتھی پاری میں آیت کریمہ آئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کیا نبی قتل کر دیے جائیں کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا اگر تم نبی کی ہی عبادت کرتے ہو تو تم پھر جاؤ؟ یہی معاملہ آیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد کچھ لوگ جو ہے ایمان سے پھرنے لگے تھے. تب حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی. اس وقت حضرت مرقاوی قیاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ آیت کریمہ میں نے آج ہی سنی کہ ہم نبی پر ایمان لائے ہیں. اب نبی ظاہری اعتبار سے ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن روحانی اعتبار سے ہم سب کے دلوں میں موجود ہیں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرانا، یا جو اس کی ذات و صفات ہیں ان ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے. جیسے اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سمجھے؟ اب کسی دوسرے کو مان لینا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہیں، موت کو بھی موت آنی ہے. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہ دیکھیں یہ بڑا انوکھا انداز ہے. اللہ نے جہاں پر یہ باتیں کی ہیں کہ شریک میں ٹھہرانا، اللہ کی بات کرنا، وہاں پر ماں باپ کی ضرورت ہے. یعنی ماں باپ کی خدمت کے بغیر کسی کا چھٹکارا نہیں. یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ اگر ماں باپ کافر ہیں تو ان پر ان کی خدمت لازمی ہے، اس شرط کے ساتھ وہ تمہیں کفر کی دعوت نہ، کفر کی بات کہتے ہیں تو نہ مانو، لیکن اگر کافر ہیں تو تم پر ان کی خدمت کرنا لازم ہے. حکم یہ ہے. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. بھلائی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے پر بہت ہی زیادہ معاملات ہمارے زندگی کے. اس لیے کہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے بڑی پریشانیاں ہوں تو تم اپنی ماں سے کہو دعا کرو. سمجھے؟ اگر ماں نہیں ہے تو ماں کی سگی بہن ہے تمہاری خالہ، ماں کی سگی بہن، اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے، تمہاری پریشانی ضرور ہے. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا آخری ایک بات کہہ دوں، رضا ربی تھی، مسلم شریف کی حدیث سے کہا ہے، رضا ربی تھی رضا الوالد سخط ربی تھی سخط الوالد. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. جب تک ماں باپ ناراض ہیں تمہاری عبادت کوئی قابل قبول نہیں، اور اگر ماں باپ راضی ہیں تو تمہارا ایک سجدہ بھی کافی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے. اس بات کو خالی دو لفظوں میں اگر بتانا چاہوں تو بات کر سکتا ہوں. آج کا دور کیا ہے کہ اب چاہے حکومت کی کچھ سختیاں سمجھ لو یا ہمارا ہی نفس کا یہ معاملہ دیکھ لو، حدیث پاک تو یہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی زیادہ امت ہونے پر فخر کروں گا. اور حدیث پاک میں آیا کہ اس لڑکی سے شادی کرو اس خاندان سے جس کی یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں. سمجھے؟ اور آج کا ماحول کیا ہے کہ آدمی بہت کم بچے پیدا کرتا ہے. میری بات سمجھیے، چاہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پرورش نہیں کر پاؤں گا، مگر کیا ہے قرآن کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے. کیونکہ کوئی بھی بندہ جب دنیا میں آتا ہے
میں ہوا، یہ ہوئے، سب ہوئے، سب اپنا اپنا روزی لے کر کے آتے، اپنی سانسیں اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر کے آتے۔ ہاں سبب ضرور ہے، کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی وہ سبب پیدا ہوتے رہیں گے، مگر میں اور آپ سب ہر کوئی اپنی روزی لے کر کے آتا ہے۔ اب اس مخلصی سے کہ میں ان کی پرورش نہیں کر پاؤں گا، ان کو پڑھا لکھا نہیں پاؤں گا، میں کہاں سے کیا کروں گا، تو آج کل کیا ہے، سائنسی دور آ گیا، لوگ اپنے بچوں کو گروا دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا قتل۔ کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا۔ اب میں نے ماں کے پیٹ میں ہی اسے قتل کر لیا ہو کہ بعد میں کر، قتل تو قتل ہے، مگر کتنا پکا دل ہے کہ جو اپنی ہی بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ میں قتل کروا دیتا ہے۔ یہ تو وہ اس زمانے سے زیادہ برا ہے، سرکار کے زمانے سے، آپ نے نبوت کے زمانے سے پہلے دور جاہلیت ہے، اس میں جو لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دفن کرتے تھے وہی آج ہے، اور خاص کر جو ہے لڑکیوں کو بھی مطلب جو ہے گرواتے ہیں، مگر اتنی سیکورٹی ہونے کے بعد بھی جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے کا معاملہ ہے، اور لوگ کھٹاک سے لڑکی ہوتی ہے تو اسے کبھی کروا دیتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جتنا درد، جتنا احساس، جتنا لگاؤ لڑکیوں کو اپنے باپ سے ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، وہ لڑکی کو نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر بھی چلی جائے نا، اپنے شوہر کے ہوں، تب بھی وہ اپنے ماں باپ سے وہ لگاؤ رکھتی، وہ محبت رکھتی جو بیٹا نہیں رکھتا۔ آخر میں وہی اپنے ماں باپ کی خدمت بھی انجام دیتی ہے، اور اس لیے کہا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمتیں ہوتی، بیٹی جب آتی ہے گھر میں نا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بات کروں تو بہت لمبی چلی جاتی، خالی ایک آخری بات سنیں۔ ایک سرکار نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اس کا اچھا نام رکھا، اس کی اچھی تربیت دی، تعلیم اس نے سلوک کے ساتھ اس کو پالا پوسا بڑا کیا، پھر اچھے رشتہ کر دیا، تو اللہ رب العزت اس لڑکی کے سبب اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بڑی کھندق ہوتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑکی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے، جہنم سے اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ صاف لفظوں میں یہ سمجھیں، اس کو ایک لڑکی کی پرورش کرنے کی وجہ سے اسے جہنم سے دور کر دیا جائے، مگر پرورش ہو، آج کی جیسی نہیں کہ باپ بیٹھا ہوتا ہے لڑکی ناشتی ہوتی ہے، غلط بات نہیں، صحیح ہے، پرورش۔ اس لیے کہا کہ علماء سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ علماء ہی دیکھنے والے ہیں کیا ہے کیا نہیں، کیا نہیں کہہ رہے، پکڑ ہمیں اللہ نے جو بنایا ہے، علم دیا ہے، کس لیے دیا؟ تاکہ ہم تمہیں پہنچائیں، تمہیں سیدھی راہ دکھا سکیں۔ تو صحیح عالم سب سے پہلے جنت میں بھی جائیں گے، عالم جنت میں جانے سے روک بھی کی جائیں گے، اس لیے کہ تم جس کی چاہو سے بات کرو، مگر وہ عالم جو شریعت کا پابند، گناہوں سے بچتا ہو، وہی شرط یہاں کی ہے کہ اس لڑکی کی تعلیم و تربیت جو شریعت کے دائرے میں، وہ والے نہیں کہ لڑکی نے کہا کہ نہیں مجھے پینٹ شرٹ پہننا تو تم نے دھڑاک سے لا کے دے دیا۔ پینٹ شرٹ لڑکی کا لباس نہیں ہے، اسلامی شعار نہیں ہے، اسے کیا تربیت دینا یہ تم پر ذمہ داری ہے، اور اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن